اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہدی یہ گائیڈ کرتی ہے، للتی یہ ایسی پڑھائی ایسی گائیڈ کرتی ہے، جو ہدایت ہے وہ کیسی ہے؟ التی کا مطلب ہوتا ہے جو، تو التی یہ فیمیل کے صیغے میں آ رہا ہے کہ وہ کیسی گائیڈ ہے؟ ہی اقوم، جو بالکل اسٹریٹ ہے، کہ جو آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اس میں پیچ تاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، سیدھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن یہ کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ کیا ہوگا، سیدھے سیدھے تمہیں احکامات بتا رہی ہے، وہ آگے چل کر بتائے گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کنوے کرتی ہے میسج۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے پیغام، بشارت ہوتا ہے نا، بشارت، مبشر بشارت دینے والا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ہدایت ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ کنوے کرتا ہے ماننے والوں کو، جو اس کی بات کو مانتا ہے نا، یہ اس کو احکام اللہ کا پہنچا دیتی ہے۔ جس نے اس کی بات سن کر پیچ تاؤ اور اونچ نیچ اور حجت بازی کرنی ہے نا، یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے کانوں پر بوجھ ہے، اس کے دل پر مہر ہے، اس کی بصارت پر پردہ ہے۔ یہی قرآن کہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ آج وہ کون ہے جن کو یہ قرآن جو ہے یہ پیغام دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، جو اس تک پہنچتے ہیں، ایمانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو اپنے اعمال درست کرتے ہیں۔ ان لہم، یہ کہ ان کے لیے اجرن کبیرہ، اس میں بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ قرآن کو پڑھنے میں نہیں، عامل الصالحات، یعملون الصالحات، اپنے عوامل درست اگر جنہوں نے کرنے ہیں تو اس کو اس کتاب کے اندر سے بہت گائیڈ ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی، بہت گائیڈ ملے گی، ایسی گائیڈ جو بالکل سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے، کہ وہ اپنے عوامل درست کر لیں گے، اس سے ان کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ بات جو اس بات کے ساتھ لگائی گئی ہے، یعنی جو لوگ اس کتاب کے احکامات کو مانتے ہیں، یعنی جو اس کے آگے سے حجت نہیں کرتے، ان کے لیے تو اجر عظیم ہے۔ اور جو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، وہ کون ہے؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی چاہت نہیں رکھتے، یعنی لا یؤمنون بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو درد دینے والا عذاب ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان ساتھ برائی کے، دعا ہو اس کی دعا بالخیر، بھلائی کی، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، کہ صبر نہیں کرتا۔ کہ میں اپنی مثال دے دوں کہ میں چلا گیا ایک جگہ پہ، کہ بینک میں چلا گیا یا ہسپتال میں چلا گیا، اب وہ میرا ایک کام نہیں ہو رہا، چھوٹا سا میرا کام نہیں ہو رہا، چھوٹا سا، جیسے آج ہم نے ایک کام کیا، وہ کام نہیں ہو رہا، ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے برائی۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان جو ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ، انسان مخلوق، عجولہ جمع میں آ رہا ہے، کہ یہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے۔ فطرت بتا دی تعالیٰ نے انسان کی، میرا کام نہیں کرے گا، یہ کام ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، نہیں ہو رہا، اس نے توڑ دیا، سارا خراب۔ تو اس نے جلد بازی کے چکر میں برائی کو کال کر لے، بعد میں سوچے گا جلدی سے ہو جاتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ غور کرنے والی باتیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے نا، ہاں یار ہمیں خود کو ٹھیک، تو یہ کس کی رہنمائی کرے گا؟ جو یعملون الصالحات، عمل کریں گے اچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجعلنا اللیل، اور ہم نے ٹھہرایا رات کو، والنہار، اور نہار کو، آیتین، دو نشانیاں،
یہاں کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ رکھ رہے ہیں ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں ٹھہرائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے دن اور رات کو ٹھہرایا، وَجَعَلْنَا ہم نے ٹھہرایا رات کو اور دن کو آیتین، دو سمبلز۔ کس چیز کے سمبلز؟ اس کی آیت کے آگے بتائے گا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی، سالوں کا حساب لگاؤ اور اس کا کاؤنٹ کرو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت قرآن میں کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ دو جگہ آئی، سورہ یونس کی آیت نمبر 5۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے فالتو میں نہیں بنایا۔ کچھ نے تو بتایا کہ میں نے سورج اور چاند بنائے اور چاند نور والا اور اس کی منزل مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی کا حساب لگا سکو۔ تو ہم نے کہا نور والا چاند جو ہے وہ ایک سمبل ہے کہ وہ ایئرز کا بریک ہے، ایئرز کی جو بریک آپ منتھ پہ لے کر آؤ گے، اور وہ اس نے قرآن میں بتایا کہ کل جو منتھ ہیں وہ 12 ہیں، کہ جب فل مون اپیئر ہوگا تو آپ بولو گے کہ ایک منتھ ہو گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کی نشانی کہ جب پرومیننٹ ہوگا سیکنڈ منتھ آ گیا، پھر اس طریقے سیکنڈ منتھ جب 12 ہوں گے تو آپ بولو گے سال ایک آپ نے اس کو عدد کاؤنٹ کر لیا۔ اس طریقے سے برس عدد السنین، برسوں کا کاؤنٹ والحساب اس کا شمار۔ اب یہ جو منتھ کا کاؤنٹ ہے، منتھ کا کاؤنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ دن اور رات، دن اور رات۔ ابھی دن اور رات کو دو نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے رات مٹا دیا۔ ابھی جیسے کسی کو یہاں پہ 14 سال کی قید ہو جائے تو یہ پوری دنیا میں یہ انگریزوں نے نظام بنایا ہوا ہے، مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے، سب لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ دن اور رات دو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 14 سال کی قید اگر ہوئی ہے تو 7 سال میں اس کو رہا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دن اور رات دو میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے ٹھہرایا رات اور دن آیتین، دو سمبل، دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی مٹا دی۔ کیوں مٹائی؟ کیونکہ رات اس نے سکون ٹھہرنے کے لیے بنائی ہے، اور اگر اس میں کوئی کام کہا ہے تو تمہیں کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ نہار کو اس نے مبصرہ بنایا، سوچ بوجھ کام کاج کے لیے بنایا، معیشت کے لیے بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، کہہ رہا ہے رات کی نشانی ہم نے مٹا دی۔ فَمَحَوْنَا، پھر ہم نے مٹا دیا آیَةَ اللَّيْلِ، وَجَعَلْنَا، اور ٹھہرایا ہم نے آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، نہار کی نشانی کو مبصرہ، دکھنے والا۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم ڈھونڈو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فضل تمہارے پالنے والے کا، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جانو، عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سالوں کی کاؤنٹ اور ان کا شمار۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور جتنی بھی چیز ہیں، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے تفصیل سے، فیصلے سے۔ وَكُلَّ انسان، اور جتنے بھی انسان ہیں، وَكُلَّ انسان، جتنے بھی انسان ہیں، الزمناہ، ہم نے لگا دیا، کہتے ہیں الزام ہے نا کہ یہ مجھ پہ لگا ہے، الزمناہ، ہم نے لگا دیا ہے اس کو، طائرہ، اب وہ یہ لفظ وہی ہے جو پرندے کی لفظ آیا نا، تو اب وہ کیا ترجمہ لکھ رہا ہے؟ اس کی قسمت فی اونوں کے ہی، فی اونوں کے ہی، اس کی جو گردن کے اندر ڈال دیا ہے اس کی قسمت، کہ ہر انسان کی جو اڑان ہے، ہر انسان کی جو اڑان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ میں نے اس کے گلے میں ڈال دی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو میرے گلے میں تم نے کیسا پھندا ڈال دیا۔ یہ کوئی بندہ بولتا ہے کہ یار یہ کوڑا گھوٹ تمہیں پینا پڑے گا، یار یہ تو میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے یہ چیز۔ اب کیا تھا معاملہ؟ آپ اور میں ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، آپ نے مجھے کہا کہ یار وہ میرا ایک دوست ہے، اس کو بھی بیچ میں پارٹنرشپ لگا لیتے ہیں بیچ میں، وہ بھی ٹھیک سے چلے گا ہمارے ساتھ، ہیں ٹھیک سے چلے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کو جانو، جو آپس میں اپنا شیئر کر لو، آپ کا اور میرے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ رہے گا، آپ آپس میں اپنا جو کرنا ہے کر لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ کر لیا۔ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد
1 سال بعد 2 سال بعد وہ بندہ آپ کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. اس کو گلے میں کس نے لٹکایا تھا؟ آپ نے خود لٹکایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ہر انسان کے اندر اس کے گلے میں اس کی قسمت یعنی اس کی اڑان جو ہے وہ ڈال دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ ہم اس کو نکالیں گے اس کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن کتاباً لکھا ہوا یلقاہ منشورا وہ اسے پا لے گا منشورا. منشور کہتے ہیں نا کہ مینیفیسٹو کہتے ہیں نا کہ یہ منشور کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا سارا کچھ اس کے اندر میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں یہ کروں گا. تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ہر انسان کے وہ لکھ دیا ہے حساب کتاب. اب وہ جو کر رہا ہے تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ قیامت کے دن یعنی اعمال نامے کی بات ہے. اعمال نامے کی باب. اب یہ کیا تیرے اور میرے اوپر ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے پہلے کہا کہ یہ کتاب جو ہے تمہاری گائیڈ کرتی ہے سیدھے رستے کی. بھائی نہیں کریں اس طریقے سے. اب ہماری گائیڈ کرتی ہے. اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں اپنی قسمت بنا رہے ہیں. قیامت کے دن اسی کو پائیں گے لکھا ہوا. تو سمپل سی بات ہے, پرندے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. جیسا کام کریں گے ویسی اڑان بڑھیں گے. اقرا کتابک پڑھ تیری کتاب. کفا بنفسک کافی ہے ساتھ تیری جان کے. بنفسک الیوم آج کے وقت علیک حسیبہ تیرے اوپر حساب کرنے کے لیے تیرا اپنا اعمال نامہ کافی. جسٹ ایسی ہی ہے کہ کل میں اگر اس بچی کا رزلٹ لینے جاؤں اس بچے کا رزلٹ لینے جاؤں تو اس کے سامنے پیپر لا کے رکھ دیجیے. ٹیچر بولے کہ یہ آپ کا پیپر ہے دیکھیں یہ آپ نے کیا. اب وہ ہر صفحہ کھول رہی ہے دیکھ رہی ہے 5 میں سے دیکھ رہی ہے 5 میں سے 5 10 میں سے 10 12 میں سے 12. وہ خود ہی پتہ چل گیا ہاں میرے سارا کام ٹھیک ہے. اب اگر یہ دیکھنا پڑ رہا ہے 5 میں سے 1 12 میں سے 0 کیا ہی نہیں ہے نامکمل تو وہ پھر وہ اپنا رزلٹ مانگے گی یا مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کفا بنفسک کافی ہے ساتھ تیری جان الیوم آج کے وقت علیک حسیبہ اوپر تیرے حساب کے لیے. من اہتدی جس نے راہ پائی کس سے راہ کس نے پانی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم جو ابھی ہم نے پڑھا. من اہتدی جس نے راہ پائی فانما یہتدی لنفسہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ راہ پاتا ہے خود کی جان کے لیے. وہ ہے کیا کہ جو جیون جو چل رہا ہے نا زندگی کا جیون چل رہا ہے. کیا میں پہلے جانتا تھا کہ مجھے جب پڑھتا تھا 9th میں تو میں تم لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہوئی تھی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم لوگ میری زندگی میں آؤ گے. نہیں پتا تھا نا. مگر جب تم لوگوں نے آنکھ کھولی تو تم لوگوں نے تو مجھ کو دیکھا ہے. تم لوگوں نے تو ڈے فرسٹ سے مجھ کو دیکھا کہ اس بندے نے ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. تو آگے تم لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تم لوگوں نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا. چلے گلے کا پھندا بن جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ اس نے راہ پائی خود کی جان کے لیے. خود کی جان کے لیے. جان اکیلی ہی ہے خود کی جان کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا تو وہ اپنے نفس کے اوپر ہوا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. وما کننا اور نہیں ہم معذبین ہلاک کرنے والے. غور سے سنیں یہ پانی دیں. حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا ہم بھیج دیں رسول. ایک جگہ آیا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ حتیٰ یہاں تک کہ نبعث ہم بھیج دیں رسولا. رسول ایک جگہ آتا ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے والے نہیں یہاں تک کہ جو بستی ہے اس بھیج دیں فی امہا رسولا اس کی جو سب سے کیپٹل جو ہے اس کے اندر رسول بھیج دیں. جو لیڈ کرنے والی بستی ہے فی امہا اس میں اس کی جو ماں ہے بستی کی ماں ہے امہا بستی کی ماں. ٹھیک ہے نا.
اس کی بستی کی ماں ہے، اس میں رسول کھڑا کرتے. تعالیٰ کہہ رہا ادروائز ہم قوم کو ہلاک نہیں کرتے. تو آگے لوگوں نے کہا کہ تو پھر دیر کس بات کی ہے، کیوں نہیں ہلاک کیا؟ تو تعالیٰ نے کہا کہ ہر قوم کے ایک ہلاکت کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا نہ گھڑی آگے ہوگی نہ گھڑی پیچھے ہوگی، مگر اس وقت تک آگ نہیں ہوتی جب تک رسول نہیں بھیجتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہلاک کریں بستی کو. آدھی بستیاں ہلاک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ 2005 میں زلزلہ آیا. یہ جو ٹریڈیشنل مسلمز جو روزے رکھتے ہیں، اس وقت ہم بھی رکھتے تھے، وہ روزوں کا دن تھا رمضان کا، جو ابھی ان کا آنے لگا. دوسرے تیسرا رمضان تھا، وہ زور کا زلزلہ آیا، اس میں سارے اتنے لوگ مر گئے. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، اتنے لوگ مرے. جاپان میں اتنے زلزلے آتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچاتا بھی ہے. کوئی پوری بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، سونامیاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کریں قریہ بستی کو، امرنا، تو جو ہمارا حکم ہوتا ہے، مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو، امیر لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر پوری ہو گئی ان کے اوپر ہماری بات. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من القرون، بستیوں سے. یہ غور سے سنیں، قرآن میں یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہیں ملٹیپل. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من القرون، بستیوں سے، من بعد نوح، نوح کے بعد. اس سے پہلے بات آئی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان لوگ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، وہ لوگ جن کو، ان لوگوں کی ضروریت جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. پھر میں نے آپ کو سورہ قصص کی آیت دکھائی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی بعد قرون الاولیٰ کو ہلاک کرنے کے بعد، انسانوں کی بصارت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی رحمت کے لیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من بعد نوح. اب یہ نوح کے بعد کا لفظ آتا ہے کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی نوح کے بعد. تو مطلب ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر کے اس کو آپ کو بتاتا ہے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تجھ کو پالنے والا، ساتھ گناہ اس کے بندوں کے، خبیرہ و بصیرہ، خبیرم بصیرہ. اللہ کافی ہے جو تجھ کو پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر اور گناہوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے. من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کی بیچ اس کے جو وہ چاہتا ہے، کہ جلدی سے یہ کام آ، جلدی سے میں کرتا ہوں، جلدی سے کروا دیا، خراب چیز لے آئے گا. سمجھنے کی بات ہے نا. لمن نرید، جس کو ہم چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم کریں اس کے لیے جہنم گڑھا. یصلاھا، اس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، دھتکارا ہوا، راندہ ہوا. ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جلدی کا ارادہ نہیں کرتا. دنیا اجلت ہے، جلدی کے چکر میں، کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے ابھی سب کچھ ملے، مجھے ابھی چاہیے باغ، مجھے ابھی چاہیے دولت، مجھے ابھی چاہیے سونا، مجھے ابھی چاہیے عیش، مجھے ابھی سب کچھ چاہیے، میں کیوں دوں کسی کو. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا سوچتا ہے کہ ابھی میں رحمان کا عبد ہوں، اس کا بندہ ہوں، ابھی میں اس کی نوکری کروں گا، پھر وہ مجھ کو صلہ دے گا. نوکری میں نے اس کی کیا کرنی ہے؟ وہ پالنے والا ہے، تو جو اس نے مجھ کو پالا، میں اس کی فیلڈ میں اس چیز کو یوٹیلائز کروں گا،
خرچ کروں گا تو وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وسع اور کوشش کرتا ہے لہا اس کے لیے سعیہا اس کی کوشش وہو مومن وہی ہے ایمان والا فاولئک کان سعیہم مشکورا تو اس کی جو کوشش ہے سعیہم مشکورا وہ نوٹ کی ہوئی ہے قدر والی ہے اس کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. انکار شکر کے اپوزٹ ہوتا ہے کفر دھتکار نہیں دیں گے ایکسیپٹیبل ہے. کلن ہر ایک نمدو ہم اس کو دیتے ہیں ہا اولا ان کو و ہا اولا اور ان کو بھی من عطاء ربک تیرے رب کی طرف سے وما کان عطاء ربک مخذورا اور تیرے پالنے والے کی جو عطا ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک وہ جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور ایک وہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے کہ ان کو اور ان کو. یہ ان کو اور ان کو کون ہے؟ جو دو طرح کی کیٹیگری کے لوگ بتائے کہ دنیا کا ارادہ کرنے والے اجلت کا یعنی کہ ابھی جو کچھ ہو جائے موت سے پہلے ہو جائے اور ایک وہ جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی موت سے پہلے میں خود کو اس کا عبد ظاہر کروں گا اس کی نوکری کروں گا کہ میں نے جو کپڑے پہنے مجھے جو آنکھیں ملی مجھے جو بصارت ملی مجھے جو پیسہ ملا یہ مجھے رحمان نے دیا جتنی اس کی نوکری ہو سکے گی میں اس کا عبد بنوں گا. کوئی پیسہ کما لے گا تو یہ جو لباس کے اوپر لوگوں نے فیتیاں لگائی ہوتی ہیں کتنے لوگوں پہ نہیں لگی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے وہ اندھے کو وہ گونگے کو بھی سنائی دیتا ہے وہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے جب پیسہ بول رہا ہوتا ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ جی پیسہ ہے میرے پاس وہ پیسہ ہوگا تو وہ ہر کام جی بڑا ودیا کر رہا ہو. پھر بچے کی برتھ ڈے بھی بڑے عجیب طریقے سے منا رہا ہوگا. برتھ ڈے منانے کے لیے جی دبئی جا رہا ہے جی برتھ ڈے منا رہا ہے جی برج خلیفہ میں برتھ ڈے رکھی ہے جی. جس کے پاس تھوڑا کام ہوگا تو جی ادھر منال میں رکھی ہے جی برتھ ڈے رکھی ہے جی. فیملی کے غریب لوگوں کو نہیں بلایا جی امیر لوگوں کو بلایا یا محلے کے جو امیر لوگ ہیں ان کو بلایا غریبوں کو منہ نہیں لگایا. دنیا کا حساب میں رکھنے میں تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی میں نے دیا ہے ان کو بھی اور دوسروں کو بھی. من عطاء ربک تیرے رب کی بخشش ہے وما کان عطاء ربک مخذورا تیرے رب کی جو بخشش جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. انظر دیکھ کیف فضلنا بعضهم علی بعض دیکھو تو صحیح کیا اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. دیکھو انظر دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض میں نے بعض کو بعض پہ کیسی فضیلت دی ہے. ایک جا رہا ہے وہ ہوٹل میں جا کے وہ اپنے بچوں کو لے گیا پارٹی منانے کے لیے وہ سیخ کباب اور بوٹیاں اور تکے کھا رہا ہے اور ادھر پھینک رہا ہے ادھر سے بلیاں اور چیزیں کھا رہی ہیں اور ادھر سے وہ نیچے کچھ بچے بھی گھوم رہے ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسی جگہوں پہ ویٹر ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں نکلو یہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا کھانا میں دے دو وہ لوگ ان کو بچا ہوا کھانا دیتے ہیں. ابھی آگے ان کا جو مشرکین جو ہیں ٹریڈیشنل مسلمز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو روایات پہ چلتے ہیں ان کا رمضان آ رہا ہے وہ بڑے بڑے تم یہاں سے جاؤ گے جی ٹی روڈ پہ اتنے بڑے بڑے لکھا ہوگا رمضان بوفے پیکج کہ جی افطار ڈنر پیکج. وہ کیا ہوگا کہ وہ جی افطاری کا پیکج اب وہ افطار پارٹیاں چلتی ہیں پورا دن روزہ رکھا ہے اب وہ افطار پارٹی ہے جی اتنے کا پیکج ہے 5,000 پر بندے کا جی وہ 5,000 میں جی کیا افطاری کر رہا ہے. فنکشن ہے فیسٹیولز ہیں یہ کون سی عبادت ہے اس میں جی وہ کھانا بھی کھائے گا اس میں وہ جی نہاری بھی ہوگی کباب بھی ہوں گے مٹھائی بھی ہوگی سویٹ بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے صبح وہ روزہ نہ رکھے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے. اور وہ سسٹم بنایا ہوا. اچھا افطار پارٹی میں بھی کس کو بلائے گا؟ اپنے جیسوں کو بلائے گا تیرے میرے کو نہیں بلائے گا. آپ کوئی دیکھے کہ آپ کی سراؤنڈنگس میں اگر کوئی بندہ نظر آئے گا کہ آپ بولو گے یہ تھوڑا سا امیر ہے اگر وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا تو جو اس کے برابر کا بندہ ہوگا وہ اس کو یوں بولے گا تو نے یہ کیا ٹٹ پونجیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا یہ کدھر سے اس کو اتنا منہ کیوں لگاتا ہے تو نے اگر اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے میرے سے ختم کر. وہی بات جو نوح علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے تھے کہ نوح تیرے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ہم ان کو بہت نیچ لوگوں میں دیکھتے ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دفع کریں ان کو. سمجھ آ رہی ہے تو یہی ہے. اچھا لوگوں کو ان کی غلطی بھی اچھی دکھے گی لوگ ان کے آگے پیچھے ہوں گے کیوں پیسے والا ہے بھائی
آپ کے ہاتھ سے بال پین گر گیا نا کلاس میں، ٹیچر بولے گا اٹھائیں اس کو جلدی سے، اس کے ہاتھ سے گر جائے گا، اس کا باپ جو ہے وہ اسکول کو ڈونیٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، اس کا باپ اسکول میں پیسے دیتا ہے اتنا، ٹیچر خود آئے گا اٹھ کے دے گا یہ آپ کا بال پین، وہ آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں، پڑھا رہا ہے آپ کو. اٹس ریالٹی. آپ نے چوری نہیں بھی کی ہوگی، آپ پہ الزام لگے گا، آپ کو گھسیٹ کے لے جائے گا پولیس آفیسر. بڑا آدمی چوری کرے گا تو جج اس کو بول رہا ہوگا نہیں نہیں سر آپ نے چوری نہیں کی. ہمارے پاس ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ کلیئر ہو گیا، آپ نے نہیں کی، آپ کو جرمانہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کلیئر ہو سکتے. خود بولے گا نہیں نہیں آپ نے چوری نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے، اب یہ جو فضیلت دی ہے، ابھی تم میں سے اور ہم میں سے کسی نے آخرت تو نہیں دیکھی نا، ابھی تو اجلت والی جگہ ہی دیکھی ہے نا، کہ یہ اجلت جو ہے، جو دنیا کی جو زندگی ہے، تو اسی میں یہ فضیلت دی ہے نا. جو آخرت میں فضیلت ہے وہ نوکری کے بیس پر ہے. جو آخرت میں فضیلت ہے نا وہ نوکری کے بیس پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وللآخرۃ، جو غور سے سنیں، وللآخرۃ جو آخرت ہے، اکبر وہ بڑی ہے، درجات و اکبر و تفضیلا، وہ فضیلت میں اور درجات رینکس میں وہ بڑی ہے. بھائی تم دنیا کی زندگی کے معاملوں کے چکروں میں مت پڑو کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا، یہ سارے جیسے ہیں. جو اس میں پڑھتا ہے نا، جو جب اس میں پڑھتا ہے نا کہ وہ یوں کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو اپنا سب کچھ بن رہا ہوتا ہے کہ یار اگر اس کی میں نے بات نہیں مانی نا ہے، یہ میرا یہ لون روک دے گا، یہ میری یہ گرانٹ روک دے گا، یہ میرے اوپر یہ بینیفٹ نہیں دے گا. وہ اس کو اپنا پالنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر اس کے بیٹے کو میں نے کچھ کہا نا تو اس کا جو باپ ہے نا وہ ڈونیشن روک دے گا، وہ یہ روک دے گا، وہ کر دے گا. تو اس نے اس کو اپنا پالنے والا خدا رب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بات اسی لیے لکھ رہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا دوسرے کو الہ مت ٹھہراؤ. فتقعد، تو بیٹھا رہے گا، مذموما مخذولا، مذمت کیا ہوا، درماندہ، دھتکارا ہوا، کہ جب آخرت میں تو جائے گا تو وہاں جو تیرے کو فضیلت نہیں ملے گی، وہاں تو جہنم میں ہوگا. اب حکم آ رہا ہے. قضا کا مطلب جو ہوتا ہے، قاضی کا لفظ ہم معاشرے میں ایکچوئل سنتے ہیں کہ جو احکامات ہیں، وقضا ربک، فیصلہ کیا تیرے پالنے والے، تیرے پالنے والے نے جو احکامات دیے ہیں، جو کمانڈز اس نے بھیجی ہیں. اور سے سنیں وقضا ربک، اور تجھ کو جو پالتا ہے اس نے حکم فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی نوکری نہیں کرو، عبد نہ بنو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو. اما اگر یبلغن پہنچیں وہ عندکل تیرے نزدیک، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما تو مت کہہ ان دونوں سے اف، ولا تنہرہما اور مت جھڑک ان دونوں کو، وقل لہما قولا کریما اور بات کر ان دونوں سے رسپیکٹ والی. وخفض لہما اور بچھا دے ان دونوں کے لیے جناح الذل، دست شفقت، رحم کا ہاتھ بچھا دے، من رحمہ رحمت سے. وقل اور یہ کہہ رب اے مجھ کو پالنے والے، ارحمہما ان دونوں پہ رحم کر، کما اسی طرح رب بھی جانی جیسے انہوں نے مجھ کو پالا، صغیرہ چھوٹا. ربکم جو تم کو پالنے والا ہے، عالم وہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے اندر ہے وہ اس کو جانتا ہے. ان تکونوا صالحین اگر تم اصلاح کرنے والے ہوگے، درست کام کرنے والے ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا تو بے شک جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے معافی ہے. وآت ذی القربیٰ اور جو قریب والے ہیں ان کو حق دو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بتا رہا ہے
وآتِ ذی القربیٰ قریب والوں کو حق دو، والمسکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں، وابن السبیل اور جو سڑک کے بچے ہیں، جو بے گھر لوگ ہیں۔ وابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے بے گھر، سڑک والے، رستے والے۔ بیٹا نہیں کریں۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کر۔ یہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تجھے۔ ان المبذرین، اور بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، وہ شیطان جو ہے وہ خود کے پالنے والے کا انکار کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تو ان سے اعراض کرے گا، کن سے؟ والدین سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور کس کا آیا؟ اور جو وابن السبیل رستے والے ہیں، جو بے گھر ہیں، اور تو اگر فضول خرچی کرے گا، یعنی کہ اس سے اعراض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر تو ابتغاء رحمت من ربک، پھر تو اپنے رب کی رحمت ڈھونڈتا ہے، ترجوہا، تو اس کی امید رکھتا ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو ان سے آسان اچھی بات کر، تو ان کو خود جھڑک رہا ہے اور اللہ سے جو امید رکھ رہا ہے کہ وہ تیرے پہ رحم بھی کرے۔ یہ اس نے تمہیں ابھی تک کتنے حکم بتائے کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، جب دوسری جگہ پر آتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یتیم مسکین اور رستے والوں کی اس نے بات کہی، اور فضول خرچی مت کرو۔ ولا تجعل، اور مت ٹھہرا، یدا کا اپنا ہاتھ، مغلولہ بندھا ہوا، الی عنقک، تیری گردن سے، اپنی قسمت سے، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی صرف خود کی نہ سوچ صرف، ولا تبسطھا، اور نہ اس کو پھیلا دے، کل البسط، سارا کے سارا پھسلا دینا، یا نہ تو صرف اپنا سوچ، نہ یہ کہ سارا ہی کہ سارا خرچ کر دے، فتقعد ملوما محسورا، کہ بیٹھا رہے ملامت زدہ، تھکا ہوا۔ ان ربک، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے، صرف اپنا نہ سوچ، دوسروں کا بھی سوچ، اور دوسروں کے سوچنے کے متعلق اس نے تجھ کو بتایا، یہ نہیں کہ سارے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے نا، اس اندازے کو لے کے چل۔ ولا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ خود کے بندوں کی خبر رکھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو خود کی اولاد کا، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ اب اولاد کا قتل یہ بھی ہوتا ہے کہ تو نے مجھ سے کوئی چیز مانگی تو میں کہہ رہا ہوں دوبارہ نہیں مانگنا، وہ کبھی نہیں مانگے گا، قتل کر دیا نا آپ نے اس کو۔ اس جگہ پر آتا ہے نا کہ مشرکین نے سورہ اعراف میں پڑھ کر آ رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہے ہیں اولاد کا، کہ ان کے اوپر ان کا دین جو ہے وہ گڈ مٹ کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو پھر دین کیسے گڈ مٹ کر دیا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو اور تم کو ہم رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک ان سے لڑائی کرنا، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، یعنی اولاد کا جو قتل ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کہی نا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ، کیونکہ اب آپ کو معاشرے میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جو قتل نہیں کر رہا ہوگا، مگر یہ بھی، جیسے یہ بھی قتل ہے، کسی کی سوچ مار دینا، کسی کی سوچ مار دینا یہ بھی قتل ہے، اور کسی کو جان سے مار دینا یہ بھی قتل ہے۔ اب جو زنا کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ولا تقتلوا النفس، مت مار جان کو، التی حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کی ہے، الا بالحق، سوائے یہ کہ جو رائٹ بنتا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کرتا ہے مظلوم کو،
فقط تو تحقیق جعلنا ہم نے ٹھہرا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لولیہ ہی اس کی ولی کے لیے، سلطانہ دلیل، اگر میں نے تیرے کو مار دیا ہے تو تیرا جو ولی ہے اب اس کے اوپر بدلہ لازم ہے۔ وہ یہ نہیں بولے گا کیس عدالت میں گیا، یہ کیا وہ کیا یہ کیا، بھائی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطان دیا ہے، سلطانن ولیجا لولیہ ہی سلطانن فلا یسرف فی القتل، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل میں اسراف مت کرو۔ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے جو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولي الالباب کی جو قصاص ہے، جو بدلہ، اس میں تمہارے لیے جیون ہے، زندگی ہے، کہ تمہیں پتہ چلے کہ یار اگر میں اس کو ماروں گا تو یہ بھی تو مار دے گا مجھے، تو بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے ایک دوسرے کو مارو مت۔ انہ کان منصورا، وہ مدد دیا گیا ہے، اس کا ولی جو ہے وہ مدد دیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو کرسچن ہے، یہودی جو ہے، کہتے ہیں 10 کمانڈس، اور کچھ جو مسلم بھی لگے ہوتے ہیں جی 10 کمانڈس اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، 10 کیا آ گیا بیچ میں، 11 نکل گئی یا 12 نکل گئی تو پھر کیا کرو گے یار، کسی طریقے سے 10 پوری کرنی، کاؤنٹ نہیں کرنا بھائی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو مانو۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ ماں نے کہا کہ بوڑھے کو سڑک کراس کرا دینا، بوڑھے کو سڑک کراس کر دینا، وہ یاد کرتا جا رہا ہے، یاد کرتا رہا ہے، 50 بوڑھوں کو دھکا دے کے خود آگے نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کاؤنٹ نہیں کرنا، عمل کرنا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور قریب مت جاؤ بے سہارے کے مال کے پاس، الا مگر بالذی، وہ قریب جانا، ہی احسن، جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اس کی جوانی کو، واوفوا بالعہد، یہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جو عربی ہیں، آسان جو ہیں، کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے یا تو بھائی کرو نہیں، یا تو وعدہ کرو نہیں، وعدہ کیا ہے تو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کا سوال کیا جائے گا، یا اللہ میں نے ایسے ہی اسے کہہ دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کرنا، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کا سوال کیا جائے گا، کرو نہیں نا۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، بھائی یار اس طرح نہیں کریں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ، اذا کلتم، جب تم تولو، وزنوا بالقسطاس، وزن دو انصاف کے ساتھ، المستقیم، بالکل بیلنس میں، بالکل سیدھا، ذالک خیر، یہ بہت اچھا ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھی تعویل ہے، بہت اچھا معاملے کا حل ہے۔ وَلَا تَقْفُ، مت پیچھے پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جو اکثر ہم پڑے ہوتے ہیں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ، مت پیچھے پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ان السمع، بے شک جو سنوائی ہے جس سے تم سنتے ہو، والبصر، جو تمہاری سوچ ہے جس سے تم کسی چیز کو ایگزامن کرتے ہو، کسی چیز کو جانچتے ہو، کہ سن کے اور دیکھ کے پھر جو تم ریزلٹ نکالتے ہو، وہ ریزلٹ تمہاری بصارت ہوتی۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ دور سے تم کہہ رہے ہو کہ بابا کبوتر ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں فاختہ ہے، اب وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری کیا ہے، نظر، اور جس چیز سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آیون، آنکھیں ہیں، تو جو ہم رزلٹ نکال رہے ہیں وہ ہماری بصارت ہے۔ یا جو ہم سن رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی یہ گانا گا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو بابا گانا گانے کی آواز آئی، میں کہہ رہا ہوں یار اب آپ بھی اس کو سن رہے ہو کان سے اور ایک رزلٹ نکال رہے ہو، آپ نے جو رزلٹ نکالا وہ بصارت، آپ کہہ رہے ہو گانا گا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ کوئی اذان دے رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ بصیرت ہے، وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ تو تعالیٰ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، اور جو فؤاد جو ہے، دل جو ہے، ہارٹ جو ہے، کل، سارے کے سارے، اولئک کان عنہ مسئولا، ہمیں تو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہاری جلد بھی بولے گی، ہم سوچیں تو کیسے بولے گی، اب یہ حکم نہیں ہے، یہ تشبیہات میں ہے، یہ جس طریقے سے بولنا ہے کہ آسمان کو وہ لپیٹ لے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے، زمین کو وہ بچھا دیا، یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ اس کی تعبیر اللہ اس خود کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا نہیں، آگے اور آ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اب اس کو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اکڑ کر مت چل، اس نے بریکٹ میں اترانا بھی لکھا ہے،
پراؤڈی. جیسے اب یہ لوگ ٹک ٹاک جو بناتے ہیں، بنائیں ٹک ٹاک بنائیں، اچھے بنائیں، یوٹیوب پہ بنائیں، اپنا انسٹاگرام پہ بنائیں، جو کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتراؤ مت. ان کا بے شک تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس سے واضح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منہ لٹکانے والے بھی پسند نہیں ہے. تعالیٰ کہہ رہے جو عاجزی سے، مطلب کہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ عاجزی سے چلنے سے مراد یہ ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، یعنی اترانا نہیں، کہ نہ غرور کرنا اور نہ اپنی جو منہ ہے اس کو لٹکانا. انکا بے شک تو لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو پہنچ سکتا ہے پہاڑ تک لمبا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو ایسا نہیں ہو سکتا تو کہ تو اکڑے گا تو پہاڑ تک پہنچ جائے گا. ابھی لوگ اکڑ کے چلتے ہیں نا، یہ جو لوگ، اب کوئی جو اکڑ کے نہیں چل رہا تھا، اکڑے گا تو چلا ہی نہیں جائے گا. اس سے اکڑے گا تو خود گھر میں جائے گا، بولے گا میں اتنے اکڑ کے چلا، میرے موڈے میں درد ہو گیا، میری پیچھے کمر میں درد نکل گیا، وہاں سے لے کے وہاں تک لوگ کھڑے تھے، میں ان کے سامنے اکڑ کے چلتا رہا ہوں، کمر دباؤ، میری کمر میں درد ہو گیا. نہیں، وہ اکڑ کے چلنے سے مراد یہ اترائے گا، اپنا مال دکھائے گا، اپنا سوٹ دکھائے گا، اپنی گلاسز دکھائے گا، اپنی گاڑی دکھائے گا، چمک دکھائے گا، سارا کچھ دکھائے گا. تعالیٰ نے کو عاجزی پسند ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کر، یہ آرڈر، یہ ان آرڈرس میں سے آرڈر، میں نے کہا ان چیزوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتا. تعالیٰ کہ ساری کی ساری برائی ہیں اللہ کے نزدیک یہ مکروہات میں سے ہیں، حرام کیا. تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، او پڑھ کے سنائے تمہارے رب نے تمہارے پر کیا حرام کیا. وہاں یہی چیزیں کاؤنٹ کی، پیچھے ہم پڑھ کے رہے ہیں سورہ انعام میں. غور سے سنیں، کل ذالک، ساری کی ساری یہ چیزیں، اس میں کچھ بھی چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی بھی بری چیز رہ نہیں گئی. کوئی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز بری ہے، یہ بھی بری چیز سب لکھ دیا. جب تم اس چیپٹر کو بار بار دوسری جگہوں سے ملا کے پڑھو گے نا، وہاں یہ بھی آئے گا اپنا گال لوگوں سے مت پھلا، وہ بھی ادرانا ہے. غرور سے بات کی، آپ بات کر رہے ہو، وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، اپنے جیسے برابر کے بندے کا جواب دے رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اصلی حکم کا انکار کر رہا ہے. کل ذالک، یہ ساری کے ساری، کل ذالک کانا ہیں، سیئہ، اس کی برائی، عند ربک، تیرے پالنے والے کے نزدیک، مکروہا، کراہت کی ہوئی، نفرت کی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو پسند نہیں کرتا. اب غور سے سنیں، ذالک، یہ ساری کی ساری جو ہے، مما، اس چیز سے ہے، اوحا الیک، جو ہم نے تیری طرف وحی کیا. تیری طرف کیا کہ وحی کیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، وحی ہوا میری طرف یہ قرآن. ذالک، یہ ساری کی ساری، مما، اس چیز سے، اوحا الیک، وحی کیا تیری طرف، ربک، تیرے پالنے والے نے، من الحکمہ، احکامات میں سے. یہ شبہ میں پڑھنے والی نہیں ہے، یہ متشابہات نہیں ہیں، ان کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے. دیز آر دی آرڈرز، دیز آر دی کمانڈس. اس کے کاؤنٹ میں نہیں پڑھو کہ 10 ہے کہ 11 ہے کہ 12 ہے کہ 9 ہے. یہ تو ویسی بات ہوگی کہ آگ لگی تو فائر بریگیڈ کو بجانے کے بجائے کہہ رہے نہیں پہلے بتاؤ آگ لگائی کس نے. پورا میٹرس جل گیا، گھر جل گیا، وائرنگ جل گئی سارے، کہہ رہے نہیں بتاؤ آگ کس نے لگائی. کہہ رہے کاؤنٹ کر رہا ہے، پہلے بتاؤ 10 ہے 11 ہے، یہ کتنی کام کتنے کرنے ہیں بھائی. جو کام کا ہے وہ کام کرو. اور یہ کوئی کام ایسا نہیں کہ کیسے کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کر، جو تعالیٰ نے تیرے کو رزق دیا، یتیم مسکین غریبوں کو دو، سڑک والوں کو دو. بے سہارا کے مال کے نزدیک نہ جاؤ. وعدہ کیا، وعدہ پورا کرو بھائی. زمین پہ اکڑ کے مت چلو بھائی. لوگوں سے منہ نہ پھلاؤ بھائی. زنا نہ کرو، اولاد کا قتل مت کرو بھائی. یہ مشکل کام ہے. اس میں پوچھنا ہے کتنی رکعتیں ہیں، کتنی صلاتیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں. یہ ہیں تمہاری صلات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کو مانو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تیری طرف وحی کیا ہے نا، اس میں سے حکم یہ ہے. ذالک مما، یہ اس میں سے، اوحا الیک، وحی کیا ہم نے تیری طرف، ربک، تیرے پالنے والے نے، من الحکمہ، احکامات میں سے. وہ کہہ رہے حکمت سے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت والی باتیں کی ہیں. یہ جو ہے نا یہودی لفظ کو بدلتے ہیں،
من الحکمہ، احکامات میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، جو لوگ ان حکموں میں شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ مت ٹھہرا دوسرا الہ۔ جو کہے گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اس کے علاوہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے تیرے کو وحی کی اس میں سے حکم یہ ہیں، جو کوئی اور حکم لے کر آئے گا تو وہ اللہ کے ساتھ الہ ٹھہرا رہا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، وہ ڈال دیا گا جہنم میں، جو کہے گا نہیں یہ بھی حکم ہے، نہ کرو بیٹا اس سے نہیں کرو۔ أَفَأَصْفَاكُمْ، کیا تم نے چن لیا، ربکم خود کے پالنے والے کو، أَفَأَصْفَاكُمْ ربکم، کیا چنا تم کو تمہارے پالنے والے نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ، اور تم نے پکڑا، من الملائکۃ اناسا، ملائکہ کو فیمیل۔ اب وہ ان کو ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ ہماری طرح کی باڈی ہوگی، ہمارے طرح کا جسم ہوگا، وہ مٹی اور پانی سے نہیں بنے نا، تو صنف کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ صنف کا کیا ہے چکر بیچ میں۔ وہ تعالیٰ نے ان کو، جاہل لوگوں نے ان کو بیٹیاں بنا دیا ملائکہ کو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس قرآن میں بار بار، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا، مگر ان لوگوں کی نفرت ہی، ان لوگوں کا بھاگنا ہی بڑھتا ہے اور تو کچھ نہیں بڑھتا۔ صدق اللہ العظیم۔